ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں بقرعید کے حوالے سے، اور یقیناً آپ نے اس بریک میں کوئی خوبصورت سی کافی یا چائے پی ہوگی، یا پھر کچھ نہ کچھ مزیدار چٹپٹا سا کوئی ایسا آپ نے ڈش یقیناً نوش فرمائی ہوگی جو کہ ابھی تک آپ کو بہت زیادہ مزہ دے رہی ہوگی۔ ہم بھی کچھ ایسے ہی بات کر رہے تھے جوزر بھائی سے۔ جوزر بھائی، ہم بات کر رہے تھے کہ بچپن میں ہم جانور لے کے گھومتے تھے اور بچوں کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں۔ پہلے ہمارے والدین جو تھے وہ ہماری خوشی میں ہوتے تھے، لیکن وہ آج ہم کو بھی دیکھ کے وہ بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو دیکھ کے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک تو پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا دکھاوے کے حوالے سے، کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سنت ابراہیمی کو اتنا دکھاوے کی طرف لے کے جا رہے لوگ۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے لوگ زیادہ اپنے آپ کو پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سنت کو جو ہے وہ کسی اور درجے پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بس میرا تو لوگوں سے یہ پیغام ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں کچھ چیز قربان کرنی یا قربانی کا ایک جذبہ آپ نے پیدا کرنا ہے تو اس کو بند کمرے میں اور مٹھی بند کر کے جو ہے وہ کریں، تو جو لینے والا بھی ہے وہ بھی آپ سے شرمسار نہیں ہوتا، خوش ہو کے جاتا ہے، اور دینے والے کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں وہ قربانی ادا کر دی ہے۔ پر آج کل جو سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، کہ میں نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر کمروں میں اے سی میں بٹھا کے جو ہے وہ اس طرح سے تمام کرتے ہیں اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اتنا پروموٹ کرتے ہیں۔ تو اچھا، نام بھی ایسے رکھ دیے جاتے ہیں جانوروں کے، ندیم صاحب اور جوزر صاحب، نام بھی ایسے رکھ دیے جاتے ہیں، کمانڈو، اور بلکہ وہ ہندوانی نام جو ہوتے ہیں، ہندوؤں کے جو نام ہوتے ہیں وہ بھی رکھ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر کچھ مسلمانوں کے بھی نام رکھ دیے جاتے ہیں، جیسے میں نے دیکھا بھائی یہ شاہ رخ خان ہے، یہ سلمان خان ہے، یہ اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل جو ہے وہ آپ سنت کے حوالے سے لے رہے، ان کو پیٹ نیم دینا مناسب نہیں ہے۔ آپ ایک اللہ کی طرف کسی چیز کا رجوع کرتے ہو تو اس کو بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں، اپنا وقت گزاریں، اس سے اپنائیت کریں، اس کے بعد اس کو اپنائیت کر کے قربان کریں، یہی سنت ہے۔ دل دکھے تکلیف ہو کہ یار یہ اتنی محنت سے پتہ ہے دل دکھنے کی جب بار بار آپ بات کرے جانے تو دل تو صرف اسی کا دکھ رہا ہوتا ہے جس کو کانا بکرا مل جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ آج سے کچھ 10-15 سال پہلے میں ایک بکرا لینے چل گیا، شام کے ٹائم غلطی کر بیٹھا تھا تو اس نے سینے سے لگا کے اس کا منہ مجھے بکرا دکھاتے رہے، اور بعد میں پتہ چلا اس کی ایک آنکھ خراب تھی بیچارے کی۔ تو میری زندگی کا ایسا ایکسپیرینس بھی ہے، تو دکھ تو اس وقت بڑا ہوا تھا۔ لیکن ایک بات بتاؤں کہ اویئرنیس دینے کی بات ہے، دوسری بات ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ جو نا انسپائر ہو گئے ہیں تھوڑے سے دوسرے ملکوں سے، جس میں انگریزوں کو دیکھ لیں آپ، ان کا کلچر ہمارے میں تھوڑا سا زیادہ گھسنا شروع ہو گیا، اب ہندوؤں کا کلچر زیادہ، اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غلط آ گئی، جس میں شبرات کے اندر پٹاخے پھوڑنا، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب ہمارے اس کے اندر کیا سنت ابراہیمی کے اندر، ابھی میں ریسنٹلی فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، ہمارے اپنے فیلڈ کے لوگ ہیں، ان کی ایک انہوں نے پوسٹ لگائی کہ اس نے باقاعدہ قیمت مینشن بھی کی، تو میں نے پھر اس کو نیچے لکھا، میں نے کہا مجھے تو آج پتہ لگا کہ پل صراط پہ قیمت دے کے بھی گزارنا پڑے گا۔ میں نے کہا اچھا وہ تم نے قیمت بتا دی، اب پل صراط جس نے زیادہ قیمت دی ہوگی وہ آسانی سے پل صراط کر لے گا، میں رہ جاؤں گا میں نے تو توڑے پیسے۔ آج کل ٹک ٹاک بھی بہت بن رہی ہے اس جانور کے ساتھ جو قربانی کے لیے آیا ہے، معصوم جانور ہے، کہ ہم نے اپنے مذہب کو بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری بالکل ایک دنیاوی پہلو میں آتی ہیں، ان میں ہم نے اس کو انکلوڈ کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ مذہب کو ان چیزوں سے علیحدہ رکھیں اور ذاتی عمل ہے۔ اسی طریقے سے اثار اور ایمان کے جو دوسرے جذبے ہیں وہ کچھ اور ہیں، اب قربانی جو ہے وہ کچھ اور جذبہ مانتی ہے آپ کو، ہم لوگ اس کو بھی اپنے ایکٹیویٹی میں لے کے آگئے اور شغل میلے میں لے آئے۔ بالکل، شغل میلے میں لے آئے۔ شغل میلے سے ایک بات اور مجھے یاد آئی، لیکن ندیم بھائی اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ذرا سی چھوٹی سی ایک حرکت کرنا چاہوں گا۔ حرکت یہ ہے کہ یہ جو بات کریں گے آپ، دیکھیے میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں آپ، یہ ہاتھ ایسے آئے گا، یہ ہاتھ ایسے آئے گا، اور آپ نے جواب دینا ہے کس طریقے سے، میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میں سوال کروں۔ گھر میں مہمان آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مہمانوں کو کس طرح سے ریسیو کرتے ہیں؟ ان کی پسند کی چیز بناتے ہیں یا گھر میں جو بنا ہوا ہے اس کو استعمال کرواتے ہیں؟ صحیح۔ اب آپ نے جواب دینا ہے اس طریقے سے۔ اتنا فاسٹ؟ جی چلیے شروع ہو جائیں۔ اب آپ دیں جواب۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں مہمانوں کے جب مہمان آتے ہیں تو ان کی خدمت ایسے کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے ایسے، ٹھیک ہے، یہ ایک آیا، یہ ایک آیا۔ اب دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں،
آپ کے یہاں مہمان آتے ہیں تو آپ سری پائے پکاتے ہیں یا بریانی پکاتے ہیں یا نہاری پکاتے ہیں یا کڑھائی گوشت پکاتے ہیں؟ ابھی مشکل نہیں ہے یہ کرنے والا، بٹ ابھی اتنا گوشت جو نا کٹوا کر آیا ہوں کہ ہاتھ میں نا اتنی جان بھی نہیں رہی کہ میں اس سے تھوڑی سی بات کروا سکوں آپ سے، تو ویسے ہی کر لیتے ہیں. یہ جو پریکٹس ہے نا، یہ پریکٹس یقین کیجئے 3 دن سے کر رہا تھا. میں نے کہا عید میں ذرا کروں گا یہ بات. وہ جو نا چاقو چھریاں پکڑ کے جو ہے وہ اب یہ جواب دے گا کہ ہاں یقین کیجئے کہ وہ جو اچھا میں تو گوشت نہیں کاٹتا، میرے گھر میں ماشاءاللہ بھائی ہیں، میں صرف جانور کی یا تو دم پکڑ لیتا ہوں، یہ بھی بڑا کام کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے بوٹیاں بنا لیتا ہوں. اصل میں اس میں آپ بھی دم پکڑتے ہوئے بھی احتیاط کیا کریں، کوئی ایک بندہ ایسا رکھ لیا کرے جو آپ کو بھی پکڑ کے رکھے. کئی جانور کی دم میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اچھا یہ تو تھوڑا سا، اب میں آپ کے کام کی طرف آؤں گا. جوزر صاحب جی، آپ کا جو ہے TPLC جی، اور اس کا مخفف ہے ٹریڈ پولیس لائزن کمیٹی. جی، ٹریڈ پولیس. تو اس کے حوالے سے آپ مارکیٹس میں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، اور آپ کا کام اصل کیا ہے، تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ہمارے جو ویورز ہیں، ان تک یہ بات پہنچ سکے کہ یہ کیا ادارہ ہے، اور مارکیٹ اگر ہم جاتے تو، یا مارکیٹ کے لوگوں کو جو دکاندار ہیں، تاجر ہیں، ان کو اس سے کیا فائدے ہیں؟ یہ آل سٹی تاجر اتحاد کا ایک انیشیٹو ہے. حماد پونا والا کا ایک ویژن تھا، ہمارے پریزیڈنٹ حماد پونا والا صاحب کا ایک ویژن تھا کہ حماد پونا والا بڑا ایکٹیو آدمی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ جتنا کرتے ہیں اپنے تاجروں کے لیے اور جد و جہد کرتے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بہت اچھا لیڈر ہے. بالکل. باقی سماجی رہنما بھی ہے، تاجر رہنما بھی ہے، اور لوگوں کے لیے بڑا درد رکھتے ہیں. تو تاجروں کے لیے جتنا درد وہ رکھتے ہیں، حساب سے انہوں نے ایک ویژن اپنا بنایا ہے کہ جتنی بھی وارداتیں ہوتی ہیں، جتنا بھی پریشان بتا خوری کے لیے ٹریڈر ہوتا ہے، یا جتنی بھی پاکستان کے اندر مجموعی طور پہ جتنی بھی وارداتیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں آپ کے دکانداروں کے ساتھ، ٹریڈرز کے ساتھ، مارکیٹ کے لوگوں کے ساتھ، جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب آپ یہ سب چیزیں کرتے ہو، جب آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہو، تو اس وقت جو ہے وہ آپ سے کوئی چیزیں چھین کے لے جاتا ہے یا آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے، تو آپ پولیس سے بہت خوف کھاتے ہیں کہ اس طرح کیسے رسائی کریں گے، ہم پولیس کو جواب دیں گے، FIR کٹوائیں گے یا ان کی طرف جائیں گے. تو ایک ویژن لے کے حماد بھائی نے ایک جو ہے لا اینڈ آرڈر کمیٹی جو ہے وہ کریٹ کی آل سٹی تاجر اتحاد کے اندر، اور مجھے اس کا چیئرمین شپ کہا کہ آپ جو ہے وہ اس پہ ورکنگ کریں، آپ ینگ ہو، انرجیٹک ہو، اور اس کو لے کے ساتھ چل سکتے ہو. تو اس پہ پھر ہم نے ورکنگ کری، ایک ٹیم کریٹ کری، اور ایک TPLC کا ادارہ جو 6 سال سے فعال نہیں تھا اس کو فعال کیا. اور جتنی بھی ایریا وائز ہے، ابھی تو ہم نے ڈسٹرکٹ سٹی کے اندر جو ہے وہ ایک TPLC کا آفس کھولا ہے. بیسک اس کا نیڈ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے ٹریڈرز کی جتنی بھی کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ ہم ایٹ پار جو ہے وہ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، یا متعلقہ SHOs کو بھجوا دیتے ہیں، یا جو اس ایریا کا SP یا SSP صاحب ہوتے ہیں ان کو جو ہم کوآرڈینیشنز میں لے آتے ہیں، تاکہ کسی بھی قسم کی واردات سے بچا جائے. اولڈ سٹی ایریا کا جو سب سے مین مسئلہ تھا وہ بتا خوری کا تھا، نقب زنی کا تھا. الحمدللہ یہ TPLC کریٹ کرنے سے جو ہے وہ اس میں وہ بہت واقعی کمی آئی ہے. آپ کو الحمدللہ کسی نیوز میں، کسی خبر میں یہ چیز نہیں آتی، کیونکہ وقفتاً جو ہے وہ SP SSP جتنے بھی متعلقہ ڈسٹرکٹ کے ہوتے ہیں وہ مارکیٹس کا وزٹ کرتے اچھا ہیں. جیسے آگ لگ جاتی ہے، جیسے ٹمبر مارکیٹ ہے ہمارے یہاں، لکڑی کا کاروبار، اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو اس حادثے کی صورت میں آپ کا ادارہ کیا کرے گا؟ حادثے کی صورت میں ہمارا ادارہ تو بس جو ہے وہ کوآرڈینیشنز کروا سکتا ہے. جتنی بھی ادارے ہوتے ہیں ان سے کوآرڈینیشن کرنا ہمارا کام ہے. ہم خود تو موقع پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اداروں کو جو ہے وہ حرکت میں لے آئیں تاکہ وہ اپنا کام آسانی سے کرے. جس کو کسی قسم کی پریشانی ہے، آدھی رات کو بھی ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں یہ بات. اچھا یہ جو آپ کی ہے ٹریڈ پولیس لائزن کمیٹی، یہ رجسٹرڈ ہے؟ جی رجسٹرڈ ہے یہ 6 سال. اچھا یہ بس صرف یہ آپ کے علاقے میں ہے، یا وہاں جو مین جو بڑا بازار ہے وہیں کی حد تک ہے، جیسے ٹمبر مارکیٹ یا کچھ، یہ یہاں کی حد تک ہے، یا اس کو مزید اس کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے؟ جی اس کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں. ابھی ڈسٹرکٹ وائز جو ہے ہم آہستہ سے کر کے اس کے سینٹرز اوپن کر رہے ہیں. ابھی ہم نے سٹی میں جو ہے وہ اوپن کیا ہے، پھر اب ساؤتھ کی طرف جائیں گے، کیونکہ ساؤتھ کا بہت بڑا بازار، اس میں صدر آتا ہے، کلفٹن آتا ہے، یہ سارے بہت بڑے بڑے بازار ہیں. پھر سینٹرل کی طرف جائیں گے، پھر ایسٹ کی طرف جائیں گے. تو کیا نام ہے، یہ سارے ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہم نے
کرنے ابھی اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے بالکل ہے تھوڑا سا اور وقت وہ درکار لوگ رہے گا۔ چاہیے ہیں جو کہ وہاں پہ بیٹھ کے ان معاملات کو دیکھ سکیں اور ان کی تھوڑی اچھی پوزیشن بھی ہو بالکل ایسے اس حوالے سے۔ تو اگر اب یہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مارکیٹوں میں بہت سے دکانوں کو بند کرا دیا جاتا ہے، ایس او پی کا خیال نہیں ہے یہ کووڈ-19 کے حوالے سے، اور وہاں پہ دکانیں بند کی جاتی ہے کہ جی آپ ایس او پی کا خیال نہیں کر رہے۔ اور دوسری ایک اور بات دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ جو تاجر ہے اس کو بھی ویکسین کے انجیکشن، اور جو اس کے ورکرز ہیں، جو اس کے ملازمین ہیں، ان کو بھی ویکسین کے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ جو زبردستی آ کے اس کو بند کرا دینا، اس کی دکان کو سیل کر دینا، اس حوالے سے آپ کیا کریں؟ ہم تو اس پر اپنا ہمیشہ احتجاج ریکارڈ بھی کرواتے ہیں، ہم ڈی سی صاحب کے آفس بھی جا کے ریکارڈ کرواتے ہیں، اے سی صاحب کے آفس جا کے بھی ریکارڈ کرواتے ہیں، اور ساتھ میں ابھی ایک انیشیٹو جو ہے وہ آل سٹی تاجر اتحاد نے بھی لیا بھی ہے کہ جتنی بھی مارکیٹس ہیں، رجسٹرڈ مارکیٹس ہیں یا جتنی بھی مارکیٹس ہیں، بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، اس میں ہم اپنا ایک اے سی کے ساتھ کیا نام ہے علاقے کے اے سی کے ساتھ جو ہے وہ موبائل وینز وہاں پہ ہم کھڑی کر کے جو ہے ویکسین کروا دیتے ہیں، جن کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، جس بنیاد پر وہ دکانیں سیل کرتے ہیں آ کر۔ کچھ دکاندار ہیں، کچھ ایسے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو رولز کو فالو نہیں کر پاتے ہیں، پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اداروں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ جھگڑا بنا کے رکھیں، پھر ہم اس میں لین ان کر کے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ آپ چیزیں کروا لیں، اس کو بہتر کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار جو ہے وہ ادارے کی غلطی ہوتی ہے، کچھ ہماری بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو ہم نے سدھارنا ہے۔ تو آپ کے پروگرام سے بس یہ لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی موبائل وینز جتنی بھی لگ رہی ہیں ویکسین کے حوالے سے، آل سٹی تاجر اتحاد جو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے اور لوگوں تک یہ آسانی کر رہی ہے، رسائی کر رہی ہے کہ آپ جا کے اپنا ویکسین اس میں کروائیں اور پہنچیں، تاکہ آپ بھی صحت مند رہیں اور لوگ جو آپ کے پاس دکان پہ آتے بھی ہیں وہ بھی صحت مند رہیں، تاکہ ہم بہتر کر سکیں۔ نہیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ ویکسین لگوانا چاہیے، یہ حفاظت بھی ہو۔ اس وقت جو ہمارے یہاں جو معاملات چل رہے ہیں کہ یہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے جو وائرس آیا ہے یہ بے انتہا خطرناک ہے۔ ناظرین آپ کو ایک بات بتا دیں، یہ جو وائرس ہے اس کے کچھ علامات ہیں، وہ علامات میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ حالانکہ بقرعید کا موقع ہے، لیکن کیونکہ یہ ہماری زندگی کے اس وقت ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس لیے ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو وائرس آیا ہے یہ آپ کے گلے کو درد کرے گا، آپ کو نزلہ سا ہوگا، آپ کو چھینکیں آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پورے جسم میں ایک درد سا ہوگا۔ تو اس کے لیے فوری طور پہ جب آپ کو یہ علامات ظاہر ہوں، آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ورنہ یہ ایک دوسرے سے چھینک سے یا کھانسنے سے یا قریب بیٹھنے سے اگر انہیں ذرا سی چھینکیں ہیں یا ان کو کچھ ہے تو وہ فوری طور پہ آئے گا۔ عموماً آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو آپ کے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی ایسے بیماری کا ہو کہ جس کو چھینکیں آ رہی ہوں، سر میں درد ہو رہا ہو، دماغ میں، اور خاص کر کے یہ جو گردن کے پیچھے جو سر کے پیچھے کا حصہ ہے اس میں اگر درد ہو رہا ہو، جسم میں درد ہو رہا ہو، تو فوری طور پہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اچھا، جہاں ہم ڈاکٹر کی بات کریں، ندیم صاحب، تو کھانے کے آپ بہت شوقین ہیں ماشاءاللہ، تو کھانے میں جب بقرعید آتی ہے سیوی پائے بھی ہوتے ہیں، نہاری بھی ہوتی ہے، بہت سے لوازمات ہوتے ہیں، اپنی من پسند چیزیں بھی بنواتے ہیں، کچھ عزیز رشتہ دار بھی آتے ہیں، بھائی آ گئے، بہنیں آ گئیں، یا جیسے کہ والدین بعض الگ رہتے ہیں تو والدین آ جاتے ہیں، تو ان کی پسند کی بھی چیزیں بنتی ہیں۔ تو بقرعید پہ آپ کیا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں؟ اصل میں زیادہ تر آپ کو پتہ میرا پسندیدہ ڈش جو ہے نا وہ دماغ زیادہ کھاتا ہوں میں، لیکن یہ تو مذاق کی بات ہے، لیکن یہ کہ مجھے بھنا ہوا گوشت زیادہ پسند ہے، میں زیادہ تر وہ پسند کرتا ہوں۔ اور میں دوسری بات یہ ہے کہ میرے جب مہمان آ جاتے ہیں تو میں اسپیشلی ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ تمہیں کیا پسند ہے، پھر جس میں مہمان راضی اس میں ہم راضی۔ آپ کو پتہ ہے صرف خوشی کا موقع ہوتا ہے تو پھر مزہ آتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے اتنا کھانا انجوائے نہیں کرتا جتنا مجھے مہمان انجوائے کرتے ہیں، تو میرے ساتھ گیدرنگ لگی رہے تو مجھے بہت خوشی رہتی ہے۔ نہیں، وہ تو ہمیں آپ کی باتوں سے بھی ہے، اور ماشاءاللہ آپ پیٹنٹ ہمارے گیسٹ بھی ہیں، آپ آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، پیار سے آتے ہیں، اور آج بھی آپ کی محبتوں کا یہ ثبوت ہے کہ آپ آئے۔ جزر بھائی، آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں خاص کر کے مہمان نوازی کی بات کی ندیم، میں نے ہمارے کچھ دوست ہیں، کچھ آ رہے وہ کچھ بھی چیزیں تیار کرتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے یہاں عموماً باربیکیو کا جو ہے وہ بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے، ہر سال یہ باربیکیو کیا جاتا ہے، بٹ میرے ایک دوست ہیں بہت قریب، طارق صاحب ہیں،
تو وہ ہر سال جو ہے اپنا ہنٹر بیف بنواتے ہیں خاص طور سے اپنی وائف سے کہہ کر, تو وہ بس ریڈی کروا کے رکھتے ہیں. جب بھی ہوتا ہے موقع لگتا ہے یا ہمارے پاس کوئی وقت ہوتا ہے تو وہ کہتے تھے بھائی جس دن آنا ہو بتا دینا, ہم نے فرائی کروا لینا. تو بس وہ بڑا تو باربیکیو کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں. ناظرین, باربیکیو کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں کریں گے, بقرعید کے حوالے سے اور بہت سی باتیں کریں گے. تو ابھی آپ جا کے پائے جو ہیں وہ چڑھا دیں دیگچی میں, اور جب تک ہم آئیں گے وہ پائے پک چکے ہوں گے, پھر اس کے بھی مزے لیں گے. تو پائے پہ بھی گفتگو ہوگی جو کہ لوگ بڑے چھپا کے رکھتے ہیں, اس کے حوالے سے وہ کیوں چھپا کے رکھتے ہیں, یہ ایک تجسس والی بات ہے. جب آپ آئیں گے تو میں واضح کروں گا آپ پہ. تو چھوٹا سا بریک کے بعد پھر آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یقیناً میں نے جانے سے پہلے بریک پہ یہ کہا تھا کہ آپ لوگ بڑے بھگونے میں, بھگونا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیگچی میں پائے گرم کرنے کے لیے رکھ دیں. اس کے بعد آ کے ہم اس کی کھال نکالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ پائے کس لیے رکھے جاتے ہیں, گائے کے ہوں یا بکرے کے ہوں یا دمبے کے ہوں, رکھے کیوں جاتے ہیں. جوسر بھائی, ندیم صاحب, عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پائے جو ہیں وہ 2 ہوں یا 4 ہوں یا آپس میں بٹ گئے ہوں, ایک ایک پایا چاہے حصے میں آئے, جہاں قربانی ہو رہی ہے وہ پایا بڑا سنبھال کے رکھا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, میں آپ لوگوں سے پہلے جاننے کی کوشش کروں گا. اچھا, جوزف سے اگر آپ پہلا سوال پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ میں جو ہوں جواب دے دوں گا تو پھر آپ بولیں گے, پھر اس کا جواب کا مزہ نہیں رہا. بات یہ ہے کہ جس عمر میں ہم ہیں وہاں ہم ویسے ٹھڈے بیویوں سے بہت کھا لیتے ہیں, تو الحمدللہ تھوڑے بہت پائے بھی کھا لیتے ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ بچے, میرے بچے شوربے والا سالن بڑا پسند کرتے ہیں, تو جس دن پائے بن جاتے ہیں تو میں اس کو اینڈ میں رکھتا ہوں عام طور پہ نا, تو اس کو پھر یہ کہ ذرا مزہ آتا ہے. اور پھر صبح کا ناشتہ وہ پائے کے ساتھ ہو جائے یا بیوی کے ٹھڈوں سے, تو دونوں میں مزہ آتا ہے, انجوائے رہتا ہے. جزو بھائی, کیوں رکھے جاتے ہیں پائے, خاص کر کے کیوں رکھے جاتے ہیں, یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خاص کر کے فریج میں یا ڈی فریزر میں رکھ دی جاتی ہیں کہ یہ خراب نہ ہو؟ کچھ جو ہے وہ کھانے جو ہیں وہ بہت لوگوں کے پسندیدہ ہوتے ہیں گھروں میں, اور اس کو بہت خاص سمجھا جاتا ہے. جیسے نہاری ہو گئی, یہ پائے ہو گئے, تو یہ خاص ایونٹس کے لیے ہوتے ہیں. تو ہمارے گھر پہ ہماری بہن وغیرہ آتی ہیں, تو گھر پہ رشتہ دار آتے ہیں, کوئی آتے ہیں, تو پھر ہم اس کے لیے الگ سے چھپا کے رکھ لیتے ہیں کہ جب آئیں گی تب بنایا جائے گا. ابھی تو ہاں, اس کو وی آئی پی ڈش میں آپ شمار کر لیں, سمجھے کہ یہ وی آئی پی ڈش. ہاں, عموماً دیکھنے میں یہی آیا اور سننے میں بھی یہی آیا ہے کہ وہ پائے جو ہیں وہ بڑے سنبھال کے رکھ دیے جاتے ہیں, یا وہ ران کا گوشت بڑا سنبھال کے رکھ دیا جاتا ہے کہ گھر میں داماد آئیں گے ان کے لیے ہے, یا بھائی آئیں گے یا بہنیں آئیں گی تو ان کے لیے رکھ دی ہے. تو جو خاص مہمان ہوتے ہیں گھر کے, اور جن کو بڑوں کو بھی ان سے بہت پیار ہوتا ہے, اور ان کو بھی اپنے بڑوں سے پیار ہوتا ہے, اور ان کو بچوں سے پیار ہوتا ہے, جن کو سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے ان کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. خصوصی مہمانوں کے لیے وہ پائے یا وہ گوشت رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے تو ہم اس وقت اس گوشت کا استعمال کریں گے. اچھا, جیسے مجھے بریانی پسند ہے یا مجھے پلاؤ پسند ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کھانے میں عموماً خاص کر کے کھانے میں جیسے کہ چٹپٹے جو کھانے ہوتے ہیں, تو ان میں آپ کو کون سی زیادہ پسند ہے ڈش؟ آصف بھائی, میں زیادہ تر بھنا ہوا جو چیز ہوتی ہے, کوئی بھنی ہوئی ایسے ہوتی ہے, بھنا ہوا قیمہ انہیں پسند ہے, بھنی ہوئی چیز آپ کو پسند ہے. اچھا, باربیکیو کی آپ نے بات کی تھی کہ باربیکیو عموماً یہ دیکھتے کہ گوشت بچا کے یہ اس لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ بھائی وہ عزیز رشتہ دار آئیں گے یا لوگ آئیں گے یا دوست احباب آئیں گے تو اس دن وہ باربیکیو کریں گے. یہ بھی ایک دیکھیے آپ, یہ ملنے جلنے کا کتنا خوبصورت ابھی کیونکہ یہ ذریعہ سوال تھا, لیکن میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. دیکھیں, کلچر ہر چیز ایسے نہیں ہوتی, کلچر ایسے نہیں بن جاتے. کچھ چیزیں مذاہب, ہمارا جو مذہب ہے اس نے بھی ہمارا بہت بڑا کلچر کریٹ کیا. آپ اندازہ کیجئے کہ شاید دنیا کے اندر کرسمس سے بھی منائی جاتی ہیں, دیگر مذاہب بھی اپنی عیدیں مناتے ہیں, لیکن جو مزہ ہماری عیدوں کے اندر ہے, ہمارے ہاں ٹوٹل کا ٹوٹل انٹرفیئر ایک دوسرے کی زندگی میں ہو جاتا ہے. آپ اندازہ کریں, چھوٹی عید کے اندر ہمیں کیا سبق مل جاتا ہے کہ آپ نے فطرہ ادا کرنا ہے تو آپ کی نماز ہوگی, زکوٰۃ دینی ہے, فطرہ آپ دیں گے تو آپ کی عید کی نماز قبول ہوگی. یعنی کہ یہ تمام عبادات کا فدیہ ادا کیا جائے گا. اچھا, اب یہ فدیہ لگے, یہ کہا تو ان لوگوں کے لیے وہ جو غریب مسکین جن کا, یعنی کہ آپ نے تمام لوگوں کو اپنی زندگی میں انٹرفیئر دے دیا,
ان کی زندگی میں داخل ہو گئے اور ان کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا. سیم بقرہ عید ہے. بقرہ عید کے اندر صرف گوشت سے پیٹ بھرنا نہیں ہوتا آصف بھائی. آپ اندازہ کریں یہ لفظ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ابھی روزے گزرے میں نے لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ ڈشیں بنائی. اسی طریقے سے میں لوگوں کو کہتا ہوں بقرہ عید کے اندر سب سے بڑی جو قربانی دیتی ہے وہ ہماری مشرقی عورت دے رہی ہوتی ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے پچھلے دنوں 47 درجہ 42 درجہ آف حرارت کراچی کا ایوریج رہا روزوں کے مہینے میں بھی. اسٹل آج اب بقرہ عید کی ابھی بارشیں بھی ہیں کراچی کے اندر لیکن کئی جگہ شدید حبس ہے. اس کے باوجود ہمارے ملک کی یہ عظیم عورت, یہ عظیم ماں, یہ عظیم بیٹی اپنے باپ بھائیوں اور بچوں کے لیے سب کچھ پکا رہی ہے کچن میں کھڑا ہو کے. یعنی کہ 47 کی جہاں باہر فیلنگ ہے وہاں آپ کچن میں نے کتنی ایک فیلنگ بات ہوگی. کی, عظیم ماں, عظیم بیٹی, سر یہ میرے عظیم بہن, بیٹی کے لیے اور بیوی کو کہاں بھول گئے سر آپ؟ بیوی تو آپ کی زندگی کا پارٹ آف لائف ہے. دیکھیں اچھا اس کو بھول جائیں, پارٹ آف بھولیے گا نہیں, بھولیے گا نہیں. یا میں شیئر پورا کروں گا یا آپ کو بڑا مزہ آئے گا. بات یہ بیوی اور آپ جو ہوتے ہیں نا دو پہیے ہوتے ہیں. اب اس میں سے جو بھی انجن دھواں نکلے گا جو زمین پہ رگڑ کھانی ہے, جو زمین کی حرارت آپ دونوں پہیوں نے برداشت کرنی ہے وہ آپ دونوں کو برابر سہنی ہے. مرد باہر نکلے گا, کام کرے گا, روزگار کمائے گا, محنت کرے گا, مشقت کرے گا اور لا کے اس نیک وقت کے ہاتھ میں رکھ دے گا اور نیک وقت اس کو پکائے گی, دھوئے گی, سب کچھ کر کے آپ کو دے گی. تو یہ کام آپ دو پہیے لے کے میں یہی بات کہنا چاہ تو رہا تھا. میری بات ابھی مکمل نہیں ہے. میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں مل کے جب یہ عیدیں ایسا سسٹم ہے کہ جس میں ہم ایک دوسرے کی زندگی میں ملوث ہوتے ہیں اور کسی کو اپنی زندگی میں ملوث کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے منہ میں ان کی پسند کا نوالا ڈالتے ہیں اور ان کو اپنی پسند کی ڈش کھلاتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کی وہ سنت بھی پوری ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں آپس کے اندر ایک محبت اور انکساری کا ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے. سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کی جو قربانی ہے, آپ کی جو عید ہے, آپ کی زکوٰۃ ہے, آپ کا فطر, آپ کی نیت پہ ہے. ایک غریب آدمی ہے, اس کے پاس نہ قربانی کرنے کے لیے کچھ ہے, نہ زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ ہے, نہ فطرہ دینے کے لیے کچھ ہے, لیکن اگر اس کی نیت ہے تو وہ کل کائنات کا جو مالک ہے وہ اس نیت کو جانتا ہے اور وہ اس کو قبول کرتا ہے. تو سارا دار و مدار آتا ہے نیت پہ. ایسے ہی ہمارے یہاں مہمان جب آتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے دوست آئیں, یہ ہمارے عزیز و قریب آئیں تاکہ ہم ان کو اچھا کھلائیں, اچھا ان کو ایک اچھا سیلیبریٹ کریں تاکہ یہ یہاں سے خوش ہو کے جائیں. جب وہ خوش ہو کے جاتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اور مہمان کے لیے تو ویسے ہی کہا گیا ہے, ہمارے یہ دین میں ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب وہ جاتا ہے تو آپ یقین نہیں کر سکتے اس کے پیچھے کتنی برکتیں اور رحمتیں آپ کے گھر میں وہ چھوڑ کے جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. یہ نیتوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی آج کل جس طرح سے لوگ بانٹتے ہیں, آپ کہتے ہو جی غریب جو ہے وہ نہیں کر پاتا, میں کہتا ہوں غریب ہی ہے جن کو آپ بانٹ کے جو پورا وہ اپنے گھر پہ بکرا ایک جمع کر لیتا ہے, پورا جو ہے وہ ایک گائے جمع کر لیتا ہے. ابھی حالیہ دنوں میں کووڈ کے اندر اللہ پاک نے نظام کیا, لوگوں کو بڑا جذبہ دیا راشن بانٹنے کا کہ راشن سب غریبوں کے گھر پہ پہنچے. تو جو مستحقین تھے ان تک تو خیر جنہوں نے پہنچایا. ہماری تنظیم آل سٹی تاجر اتحاد نے بھی ایک انیشیٹو لیا تھا ویلفیئر کا. ہم باقاعدہ جن گھروں پہ گئے, آئی لینڈس پہ گئے, یہاں پہ جو آپ کے منگو پی سائڈ پہ یا منورا سائڈ پہ آئی لینڈس تھے, ہم وہاں تک پہنچا کر رہے ہیں سب کو, ایک گھروں میں جا کے خود دے کر آئے تھے. بٹ ہم نے لوگوں کو دیکھا جس طرح سے وہ بانٹ رہے تھے, مطلب جس طرح جذبہ تھا, اور وہ لا کے جو ہے وہ دکانوں پر وہ سامان بیچ رہے تھے. تو ابھی بھی ایسے ہی ہے, عید کے اندر بھی آپ قربانی کر لیتے ہیں. کیونکہ میں ہیومن رائٹ کونسل سے تعلق ہے میرا, میں انسانی حقوق کے تنظیموں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بات بتاؤں کہ دیکھیں یہاں ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے آصف بھائی سے یہی تکرار کی کہ اگر ایک منڈی مربوط طریقے سے, ایک موڈیفائڈ طریقے سے ہم کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے. جب ہم پاکستان کے ہر نظام کے اوپر ترقی کی طرف لا رہے ہیں تو ان کاموں کے یہاں ریاست کا کام تھا. یہاں میں آپ سے پرسنلی کہوں کہ بیت المال جب بن سکتا ہے, جب ادارے زکوٰۃ فطرات اکٹھا کر سکتے ہیں, جب بینکوں سے ہمارے زکوٰۃ کی کٹوتی ہو سکتی ہے, تو کیسا ممکن نہیں ہے کہ ہمیں راشن کے لیے گورنمنٹ اپنے پاس ایک پینل لیتی اور وہاں سے ہر بندہ ایک NIC سسٹم ہماری سب سے بڑی شناخت بن گئی. آپ ڈبلنگ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کو کیسے ممکن ہے؟ آپ چاہتے تو اس کے اندر تمام لوگوں کو اس میں رجسٹر کرتے, تمام ریاست کے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں وہ گورنمنٹ کو آٹومیٹکلی اب ان کے اکاؤنٹ میں ڈالتے, اور گورنمنٹ ہوتی حکومت کا بڑا کیا کرے کہ ہمارے دامن میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم مزید اس کو پھیلا سکیں. وقت ختم ہو رہا ہے. لیکن میں دونوں صاحبان کا, جو ہمارے مہمان ہیں, جزر بھائی آپ کا,
ندیم صاحب آپ کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آج اتنا مصروف دن ہے، اس کے باوجود آپ دونوں ہمارے اس پروگرام میں آئے، تو ایک بار پھر ہماری طرف سے، ہمارے چینل کی طرف سے آپ کو، دیکھنے والوں کو ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک۔ اور ناظرین، بقرعید ہو یا عید ہو، کوئی بھی تہوار ہو، وہ یہی سبق ہمیں دیتا ہے کہ اس دن اگر ہم کسی ایک غریب تک وہ چیز پہنچا سکے جس کی اسے ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس بات کو قبول کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت اگر چاہے تو یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکتی ہے، اور ان تمام غریبوں تک وہ چیزیں بآسانی پہنچ سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، پھر پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کا آصف شرمیلہ حاضر خدمت ہے، اور ہماری جانب سے اور ونس چینل کے جانب سے آپ لوگوں کو بہت بہت بقرعید مبارک ہو۔ بقرعید کا دن ہے، یقیناً سارا دن آپ لوگوں نے قربانی میں وقت گزارا ہوگا۔ بچے جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو جدا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، اور کہیں بہت زیادہ رونا بھی مچا ہوگا بچوں کا۔ خواتین جو ہیں انہوں نے بڑی خدمت کی جانوروں کی، اپنے اپنے جانور لائے، ان کو پالا ہے، اور کچھ کو خرید کر لائے، ان کے کئی دن خدمت کی، اس کے بعد آج وہ جانور اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، آپ لوگ قربانی کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان ہیں انہوں نے قربانی کی ہے، اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ سنت ابراہیمی ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ادا کرے، لیکن جو نہیں ادا کر سکتے، ہمارا کام یہ ہے، ہم پر فرض یہ ہے کہ ہم ان تک اپنی قربانی کا گوشت، جو ہمارے گھر میں قربانی ہو رہی ہے، ہم اپنا گوشت ان کے گھروں تک پہنچائیں جو مستحق ہیں اس کے۔ عموماً تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے نا، آپ لوگ تو یقیناً اس بات سے میری اتفاق کریں گے کہ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو عموماً آدھا گوشت جو ہے وہ ہم لوگ خود چھانٹ لیتے ہیں کہ یہ گوشت جو ہے یہ نہاری کے کام آئے گا، یہ گوشت جو ہے یہ ہم اس سے پلاؤ پکائیں گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پہلے ان غریبوں کا خیال کرنا چاہیے جو ہم سے دور ہیں اور اس طرح کے لوازمات وہ کھا نہیں سکتے۔ ہم لوگ تو سری پائی بھی کھا رہے ہوتے ہیں، بریانی بھی کھا رہے ہوتے ہیں، کڑھائی گوشت بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور دیگر چیزیں اپنے من پسند ہم لوگ کھاتے ہیں، لیکن جو روزہ رکھتے ہیں اور جو قربانی کرتے ہیں ان کا روزہ ہوتا ہے وہ کلیجی سے روزہ افطار کر کے، روزہ کھول کے، وہ اس کے بعد جو ہے پھر دوسرے لوازمات میں لگ جاتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ تھک بھی گئے ہوں گے قربانی کا گوشت بانٹ کے، اپنے عزیز رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ملنے جلنے والوں میں آپ گوشت بھی بانٹ رہے ہوں گے۔ اب اس سے تھوڑا سا فارغ ہوئے ہوں گے تو ونس چینل دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک بار پھر ہماری ٹیم کی طرف سے، ہماری طرف سے آپ لوگوں کو عید قرباں بہت بہت مبارک۔ اور اب ہم اپنے پروگرام کی طرف آئیں گے، لیکن پروگرام کو ہمیں شروع کرنے سے پہلے اپنے ان مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا ہے ان خوشیوں میں، اور قربانی کا مقصد ہے کہ آپ کو جو عزیز چیز ہے، جو پیاری سی چیز ہے، اسے قربان کرنا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم انسانی جانوں کو ضائع کریں، انسانوں کو تکلیف پہنچائیں، انسانوں کو وہ دکھ دیں جو کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آپ سے صرف کہنا اتنا ہے کہ وہ مسلمان جو کہ ہم سے دور ہیں اور عید نہیں منا پا رہے، جیسے کہ کشمیر ہے، کشمیر میں جو ظلم ہے، جس طرح سے کئی، یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے ہمارے کشمیری عید نہیں منا پا رہے، نماز نہیں ادا کر رہے، ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لبنان میں جو مسلمان ہیں، ہمیں انہیں بھی یاد رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جس طرح سے جنگ ہو رہی ہے، جس طرح کے وہاں کے حالات ہیں، ہمیں انہیں بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ مسلمان بھائی بھی ہماری ان خوشیوں میں شریک ہوں، اور جو شہادت حاصل کر چکے ہیں ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و قریب، اپنے رشتہ داروں کو، والدین کے لیے جن کے دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں اس دن دعا کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
کہنا یہی ہے کہ یہ وہ دن ہیں، یہ حج کے وہ دن ہوتے ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور ان کے جو بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی دعا کی تھی۔ تو یہ دعا جو ہے باپ کی دعا، ماں کی دعا اپنے بچوں کو لگتی ہے، اور بچے جو ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں ان دنوں میں وہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ جب ہی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی مانگی تھی، ان کی جگہ ایک جانور آ گیا، اور جانور کی قربانی اسی لیے ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر قربانی ہو جاتی کسی انسان کی یا ان پیغمبر کی تو یقین کیجئے کہ آج یہ دنیا نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اس طرف سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ خوشیوں بھرا دن دیا، اور آج ہم جانور کی قربانی کر کے وہ ثواب حاصل کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی تھی، ان کی سنت ابراہیمی کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر یہی دعا ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی وہ قربانی قبول فرمائے۔ آج ہم زیادہ سیاست پہ بات نہیں کریں گے، آج ہم تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی کرتے رہیں گے، کچھ چٹپٹی باتیں بھی کریں گے، کیونکہ چٹپٹے مسالے دار کھانے بھی آپ لوگ کھا رہے ہیں، تو کچھ ہم چٹپٹی باتیں بھی کریں گے، اور کچھ تھوڑا سا ہم بہک بھی جائیں گے، کیونکہ ہماری عادت میں شمار ہے کہ ہم تھوڑی سی سیاسی بات بھی کرتے جائیں، لیکن مذاق میں بہت سی باتوں کو عیا بھی کریں گے۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ آج ہمارے پروگرام میں آل سٹی تاجر اتحاد TPLC کے موجود ہیں جناب جوزر صاحب، جوزر گھی والا۔ کیسے ہیں سر آپ؟ سب سے پہلے آصف بھائی آپ کا بہت شکریہ، وینر چینل کا بہت شکریہ۔ عید کی پرسرت موقع پر میں سب کو اپنی طرف سے، آل سٹی تاجر اتحاد کی طرف سے اور بورا کمیٹی کی طرف سے سب کو عید مبارک کہتا ہوں۔ بہت خوبصورت آپ کا پروگرام ہے آج عید کے حوالے سے، اور جس طرح سے آپ نے انٹروڈکشن کیا کہ سنت ابراہیمی ہے، سب پہ فرض ہے، اور سب سے پہلے اپنے لوگوں کا خیال، اپنے جتنے غریب بہن بھائی ہیں، غریب بہن بھائی تو نہ کہنا چاہیے، سب ایک ہی ہیں، تو جن کے پاس نہیں ہو سکتا، جن کو ہم دے سکتے ہیں، جن کو ہم اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں، تو یہ قربانی کا جذبہ جو ہے وہ ہر سال بڑھتا ہی رہتا ہے لوگوں میں۔ مزید اللہ پاک اس میں اور اضافہ کرے، اور بھی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اور قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جانور قربان کریں، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی خواہشات کو ختم کر کے آدمی وہ کام کرے جس میں کسی کی بھلائی ہو سکتی ہے، کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو یہ بھی ایک قربانی کا حصہ ہے۔ اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں، ہمارے مستقل پینلسٹ ہیں محمد ندیم صاحب، سینئر ایگزیکٹو ہیومن رائٹس کونسل پاکستان کے۔ ندیم صاحب کیسے ہیں، کیسی گزری عید؟ سر بہت اچھی گزری الحمدللہ، روایتی قسم کے، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا، اور کچھ رم جھم بھی تھی۔ بات یہ ہے کہ قربانی کے ساتھ ساتھ اس بار ابا بھی قربان ہوئے، جانور کا ریٹ بہت مہنگا تھا، لیکن یہ کہ کسائی کی مزدوری خود بچا لی، خود مل کے کر لیا، ذبح کر لیا، تو اچھا جانور میں کون سا جانور آپ نے ذبح کیا؟ اصل میں بڑا جانور لیا تھا، ہم لوگ ذرا پارٹیسپیشن میں بھائی ہیں سارے ماشاءاللہ، تو گروپ نے اچھا بڑا جانور لیا ہوا تھا، اسی کو ذبح کر کے تھک ہار کے آئے ہیں، لیکن آپ کے چینل پہ بھی پہنچنا تھا، عید کی مبارکباد بھی دینی تھی، آپ کو پتہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو میں نے کہا ذرا چلتے ہیں۔ کلیجی وغیرہ کھائی؟ جی الحمدللہ سر، آپ کو پتہ ہے پاکستانی ہے تو ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ جوزر صاحب بقرعید کا دن ہوتا ہے، بڑی خوشیوں کا دن ہوتا ہے، اب تو آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے لیکن ہیں ابھی بھی بچے آپ، لیکن جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے، جب آپ کوئی کام نہیں کرتے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اسکول لائف تھی، جب آپ عید کیسے گزارا کرتے تھے اور کس طریقے سے اپنے پیرنٹ سے یا عزیز رشتہ داروں سے عیدی وصول کیا کرتے تھے، یا یہ بقرعید آتی تھی تو آپ جانور آتا تھا تو کس طرح سے محلوں میں؟ آصف بھائی بچپن ہی سے جو ہے وہ جانوروں کا ایک کریز رہتا ہے، آپ جب چھوٹے ہوتے ہو تو بس آپ کو یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب سے جا کے پوچھا کریں کہ کب ہم نے جانا ہے منڈی، کب ہم نے خریداری کرنی ہے، تو میرے ابا بہت سادگی سے بنایا کرتے تھے، ہمیں لے جایا کرتے تھے، اپنی پسند سے کہا کرتے تھے کہ بس لو جانور کون سا پسند آتا ہے، تو پہلے ہم
بکرا کیا کرتے تھے اپنے گھروں میں، کیونکہ جس جگہ پہ رہائش تھی، جس جگہ پر ہوتے تھے، تو وہاں پر اتنی بڑی قربانی نہیں ہو پاتی تھی. تو ایک بڑا ایک سما ہوتا تھا، پھر لے کے گھومنا پھرنا، لوگوں کا رش ہوتا تھا، لے کے جانے والوں کا رش ہوتا تھا، دوستوں کے ساتھ نکل جایا کرتے تھے، تو ایک میلہ ہوتا تھا. تو بس اسی میں گزر جاتی تھی خوشی خوشی سے، اور بس یادیں ہیں. یادیں ہیں اور اچھی یادیں ہیں، اچھی یادیں وابستہ ہیں ہمارے ساتھ، اور مزید جو آگے آئیں گی وہ مزید اچھی سے اچھی تر ہوں گی. بس کیونکہ ہمیں اس وقت یہ کووڈ-19 نے بڑا متاثر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاک ڈاؤن جو ہوا، اسمارٹ لاک ڈاؤن، اس نے تھوڑا سا عید کو پھیکا کر دیا. لیکن کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان اپنی خوشیوں کو اسی طرح سے مناتے ہیں جس طرح سے ہمارے لیے یہ سنت ہے، اور جس طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور جس طرح سے ہمارے ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کو منایا تھا، جس خوشی سے منایا، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس حوالے سے. ندیم بھائی ماشاءاللہ بچپن، پھر جوان ہوئے، بڑے ہوئے، کام کی طرف لگ گئے، تو یہ بچپن کی عید اور اب جو عید ہے، یہ کیا فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ اصل میں آصف بھائی جب بچہ آئے تھے نا تو اس وقت یہ عید اپنے پہ طاری ہوا کرتی تھی. اچھا اب تھوڑا سا فرق آیا نفسیاتی طور پہ. اگر لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ عیدیں نہیں ہیں، کبھی میں بہت سے بزرگوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اب وہ عیدیں نہیں. میں ان کو کہتا ہوں نہیں، پہلے عید ہم پہ طاری رہتی تھی، اب ہم دوسروں پہ طاری دیکھا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اب بچے ہیں، بچے وہی ایکسائٹمنٹ، وہی عید سے 15 دن پہلے ان کا شور مچانا، پہلے ہم اپنے والد سے مانگتے تھے، اب وہ ہم سے یقین کیجئے ندیم بھائی، جوزف بھائی، رات بھر نیند نہیں آتی تھی. ایسا ہی عید کے کپڑے آ گئے، بس اب روز پوچھ رہے ہیں امی سے، امی عید کل عید ہے؟ نہیں کل عید نہیں ہے، ابھی عید میں ٹائم ہے. چاند رات آنکھوں میں گزر جایا کرتی تھی. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ ابھی آپ نے بچپن کی بات کی اور اب کی بات کی، تو اب بچپن اور 55 ہے. تو پہلے ہم بچپن تھے، اب 55 میں ہیں. 55 کے ہو گئے آپ؟ قریب تو ہوں نا. تو اب لیکن میں تسلیم نہیں کرتا، یہ میری خوش بختی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جب نہیں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. میں 60 کا سمجھ رہا تھا آپ کو، اور یہ سمجھ رہا تھا پاکستان کی عمر جو ہے وہ ہمارے ندیم بھائی کی عمر ہوگی. سر دیکھیں ماشاءاللہ پاکستان بھی جوان ہے، ندیم بھائی بھی جوان ہے. اصل میں ابھی تو عمر کچھ نہیں ہے. تو ابھی میں نے 55 اور بچپن کا قصہ چھیڑا ہے. ابھی بیچ میں ابھی آپ کو کچھ اور بھی بہت سارے قصے سنا سکتا ہوں، لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. اس وقت کیا کرتے تھے ہم بچوں پہ، جب ہم پہ عید طاری ہوتی تھی تو ہم نے بھی انجوائے کیا، لیکن اب جب بچوں پہ طاری ہوتی ہے تو وہی ایکسائٹمنٹ اور وہی خوشی جو ہے اپنے اندر فیل ہوتی ہے. اور اس سے زیادہ جذبہ جو خوشی کا مزہ آتا ہے نا، وہ اس وقت جب ہم کسی ایسے گھروں میں جہاں ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بہت عرصے سے اس طریقے سے کھل کے گوشت نہیں کھایا گیا. اللہ تعالیٰ نے، جب میں اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ پہ جاتا ہوں، میں اس کو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر یہ سسٹم کیوں لاگو کیا. پچھلا پروگرام آپ نے اور ہم نے کیا تھا جس میں ہم نے کیلکولیشن دی، تقریباً کوئی 500 ارب سے زیادہ مویشی منڈی کے پاکستان کے اندر جو ہے ٹرانزیکشن بزنس کی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا ایک ایسا سسٹم ہے، اس میں بہت سارے ایسے گوالے، غریب مزدور اور وہ لوگ جو جانور پالتے ہیں جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، ان کو سال بھر اتنا پیسہ مل جاتا ہے. اسی طریقے سے جب گوشت کی تقسیم شروع ہوتی ہے تو میں آپ کو گارنٹیڈ ہوتا ہوں کہ بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں مہینوں گوشت نہیں کھایا گیا تھا، جہاں سبزی اور دالوں پہ گزارا. اب تو وہ بھی نہیں رہا. چلے پہلے تو کبھی کبھی گوشت آ جاتا تھا گائے کا، بکرے کا. اب تو اتنی مہنگائی ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا نا لاسٹ ٹائم، پہلے مرغی لوگ پچھلے جو 500 روپے کلو ہوئی تھی، تو میں نے کہا دیکھیں ایک ہی غریب کے پاس عیاشی بن گئی تھی، اور جس میں غریب آدمی کسی کو مہمان کو بھی انٹرٹین کر لیتا تھا، وہ بھی ہم نے چھین لی. لیکن اللہ کی طرف سے کچھ سسٹم ایسے آتے ہیں جو انسان کی کیلریز کو اور ان کے انسان کے وٹامنس کو پورا اللہ نے کرانا ہے. تو اس کو تیزی سے اللہ تعالیٰ یہ بقرہ عید کے اندر جب گوشت تقسیم ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو، کچھ لوگ پھر بھی بدقسمت ہیں کہ وہاں تک ہمارا ہاتھ نہیں پڑ پاتا، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے تمام مسلمانوں کو اور ہماری کہ ممکن ہوتا ہے کہ کافی حد تک لوگوں میں. لیکن اب زیادہ ندیم صاحب، اب زیادہ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا. ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو بیچاروں کو سالوں گوشت کھانے کو نہیں ملتا ہے. اب تو تقریبات بھی ختم ہو گئی. چلیں تقریبات میں اب ظاہر ہے جب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا ہے، یہ کرونا پھیلا ہے، اس وقت سے تقریبات بھی ختم ہو گئی. یہاں میرا نا ہمیشہ سے ایک ٹیکنیکلی بات ہو، میں اکثر کرتا ہوں کہ کبھی بھی ہر چیز کو ہم تھوڑا سا جدید کر سکتے ہیں. اچھا کیا ہوتا تھا پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ گوشت کی تقسیم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جن کے گھر سے آیا ان کو دینا بھی فرض سمجھتے تھے. اب میں نے بہت سے لوگوں کو یہ طریقہ سمجھایا کہ جن کے گھر آلریڈی جانور موجود ہے، قربانی کر چکے ہیں، تو آپ ان کو پرائرٹی نہ دیں.
आप उन लोगों को जहाँ गोश्त, जहाँ जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, जाहिर है वो साहिब हैसियत नहीं है कुर्बानी में, या फिर उन घरों को ढूंढ लें जिनमें आपके मुलाजमीन सबसे ज़्यादा हैं, आपके इर्द गिर्द के वो लोग हैं, चौकीदार है, ड्राइवर, सबसे पहले आप उनको ये जिम्मेदारी के साथ बिल्कुल, जो हकदार है पहले उसको हक दिया जाए। जुज़र साहब, बचपन में तो आप, जाहिर सी बात है कि बकरीद आती थी तो अपने जानवर को मोहल्लों में घुमाते थे, पार्कों में ले जाते थे, तो उसको घुमाते थे। तो अब भी वो मतलब शौक़ है या कि अब वो वक्त के साथ साथ कम होता चला गया? हाँ आसिफ भाई, हालात और हजरात जो चीज़ हो रही है यहाँ पे मौजूदा जो है, उसमें तो वक्त ही नहीं मिल पाता है कि जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर कमेटी है, तो उसमें आधी रात को भी किसी का फ़ोन आ जाता है कि जुज़र भाई ये मसला है, तो वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो वैसे ही अभी भी थोड़ी सी मसरूफियत थी, आपका फ़ोन आया तो फिर मैं हाज़िर हो चुका। बट अभी जितने भी घर के बच्चे हैं वो बस उनका एक शौक़ होता है कि बस लेके निकल जाते हैं अपना और घुमा फिरा के ले आते हैं। कभी रात को एक आधी कभी होता है मौका लग जाता है तो उनके साथ। ये हकीकत बात है कि बच्चों की खुशी में अब हमारी खुशी है। जब हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन खुश हुआ करते थे, लेकिन आज हम अपने बच्चों की खुशी के लिए वो तमाम करते हैं। लेकिन कुर्बानी वाहिद एक जज्बा ऐसा है जिसमें नमूद व नुमाइश नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे कि आजकल नमूद व नुमाइश ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है, या वो जो सुन्नत इब्राहिम जिस तरह से अदा करना चाहिए कि जानवर लाते हैं उसकी बिल्कुल इस तरह से कि अपने नमूद व नुमाइश नहीं करनी, इस पे हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक और मज़ीद चटपटी सी गरम मसाले वाली बातें होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद।